بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، شہباز شریف صاحب نے جس بے باکانہ طریقے سے ٹرمپ کی تعریف کی ہے، اس کے چرچے آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. دنیا میں اگر کہیں کوئی خوشامد کا، فلیٹری کا نوبل انعام ہوتا تو وہ یہ ضرور جیت لیتے شہباز شریف. لک دیکھیے، یہ خوشامد جو ہے، فلیٹری جو ہے، فلیٹری از اے تھرڈ گریڈ آف ڈپلومیسی. بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کی ڈپلومیسی آپ اس کے کہہ لیجئے. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ابھی تک ہمیشہ تھرڈ گریڈ میں ہی رہتے ہیں. وہ گریجویشن نہیں کرتے، وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ تھرڈ گریڈ میں ہی پڑھتے ہیں، وہیں رہتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو خوشامد جو ہے وہ ایک نیشنل ہابی ہے صاحب. سچ آپ بول نہیں سکتے، ایمانداری مہنگی پڑتی ہے، ہمت شجاعت غائب ہو چکی ہے. وہاں تو اب خوشامد کی ایک منسٹری بھی قائم کر دی جائے اور ایک اسکول بنایا جائے. اور اسکول کہاں بنایا جائے؟ لاہور میں، ان کے گھر کے سامنے. اور وہاں پہ ان کی ایک بڑی سی تصویر لگائی جائے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے تعریف کی ہے، کس طرح سے بٹرنگ کی ہے. مطلب کرتا ہے ہر انسان ایک دوسرے کی تعریف، یہ ہے انسانی نیچر میں ہے نا یہ چیز. لیکن ایسے وہ ایک گانا ہوتا تھا کھلم کھلا، وہ انہوں نے وہ حرکت فرمائی ہے. دیکھیے، اٹلی کی وہ جو خاتون کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے منہ پہ یوں ہاتھ رکھ لیا جب یہ گفتگو فرما رہے تھے. اچھا، یوں ہاتھ رکھنے کا باڈی لینگویج جو لوگ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ سامنے والے کو یا آڈینس کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. جب وہ جھوٹ بول رہا ہے اس وقت آپ یوں نہیں بیٹھیں گے، یوں جیسچر نہیں دیں گے. تو سوچنے کے وقت کا جیسچر، جب دماغ سوچتا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جب وہ کرتے ہیں نا، آپ پانچوں انگلی رکھتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے میسج بھیجا کہ دیکھو یہ کتنا جھوٹا، کیسا خوشامد پسند انسان ہے. تو اس سے کیا آپ نے پاکستان کی عزت میں اضافہ فرمایا ہے جناب؟ نہیں. دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، جس شخص میں علم نہیں ہو، کانفیڈنس نہیں ہو، اس کی کوئی اپنی اندر ایسی خوبی نہ ہو، وہ آدمی ایک چالاک اور خوشامد پسند انسان ہوتا ہے. وہ خوشامد پسندی پہ رہتا ہے. اور جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، جو علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے خوشامد کرنا بڑی مشکل کام ہوتی ہے. وہ بھی لوگوں کی تعریف کرتا ہے، تعریف اچھی چیز ہے، جو بنتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ بٹرنگ والا کام، یہ بوٹ پالش کرے گا لیکن حکومت کرے گا، یہ سوچ جو ہے یہ بہت خطرناک سوچ ہے. اس سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے. اور نقصان اس کا فوری طور پہ نہیں نظر آتا، لیکن بعد میں ضرور نظر آتا ہے. اچھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا بٹرنگ کرنے والے لوگ، ان کو کبھی مخلص دوست مت سمجھنا، کبھی ان کو اپنا دوست مت بنانا. جو اچھے سچے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بٹرنگ نہیں کرتے، تعریف کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی، لیکن وہ بٹرنگ نہیں کرتے. بٹرنگ کرنے والے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا، ورنہ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں دھکا دے گا. ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنایا جاتا. دیکھو، ڈپلومیسی جو ہے نا، وہ یہ خوشامد نہیں ہے. وہ تو اپنے رائٹس کا ڈگنیفائڈ طریقے سے دفاع کرنا، اپنے حقوق کا ڈگنیفائڈ طریقے سے، حقوق کا بہتر انداز سے دفاع کرنا، وہ ڈپلومیسی ہے، آرٹ ہے اس کا. اس نے تو خوشامد کو وہاں پہنچایا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہنسی ہے. اور پوری دنیا میں اب آج ہمارا امیج کیا ہوگا کہ اچھا، یہ جو بھی پاکستانی جائے گا وہ سمجھیں گے اب یہ آئے گا اور جھوٹ بولنا شروع کرے گا. اب یہ ہمیں دھکا دے گا، ہمارے نیچے مکھن لگائے گا اور پھر ہمیں دھکا دے گا. تو آپ نے اچھا میسج نہیں پہنچایا. ہاں، جیسے میں نے کہا، ڈپلومیسی میں ایک دوسرے کی تعریف بھی ہوتی ہے، ہر سطح پہ ہوتی ہے. آپ کو ایک قصہ جلدی سے شیئر کرتا چلوں. ذوالفقار علی بھٹو جب یہاں تشریف لائے تو کینیڈی صدر ہوا کرتے تھے، اور وہ ان سے جب ملاقات کی تو ان کے بڑے بڈی بن گئے. ان کی ذہانت سے اور ان کے علم سے وہ بہت متاثر ہوئے. ایک دن کہیں باتوں میں کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ مسٹر بھٹو،
if you were an American citizen, I could have taken you as a senator in my cabinet. تو بھٹو صاحب بولے, what, Mr. President, hold on, what do you mean by senator? If I were an American, I could have gotten elected as a president. سالے تم سینیٹر بنا رہے ہو, اگر میں امریکی وہ شہری ہوتا تو میں صدر ہوتا. تو وہ بہت اچھا. یہ دیکھیے, یہ تعریف ہے ایک دوسرے کی ہیومر کے ساتھ, اور اقرار بھی ہے. بھٹو صاحب تھے اتنے جینیس آدمی. کیا تم بھٹو کی طرح پڑھے لکھے ہو, بھٹو کی طرح خوبصورت ہو, بھٹو کی طرح تمہاری نالج ہے, بھٹو کی طرح تمہیں عوام میں چاہا جاتا ہے؟ صفر. کہیں تم قریب بھی نہیں لگتے ذوالفقار علی بھٹو کے. تمہارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان سے. اچھا, ان پہ ان جرنیلوں نے یہ تھوپ دیا کہ انہوں نے ملک توڑا بھٹو نے. دیکھیے, بھٹو کا ہاتھ اس میں 20% ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیے, کہیں اور کی باتیں شروع ہو گئیں. پاکستان توڑنے میں 10 سال ایوب خان کی وہ پالیسیز ہیں جو انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ روا رکھی تھی, نفرت اور حقارت کی. اینڈ پہ یہ بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب میں ایک خامی تھی, وہ کیا تھی؟ جلد بازی بہت تھی ان کے اندر, ہر وقت جلد بازی. ان کو اس وقت جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے تھی. ملک توڑا ان جرنیلوں نے, ان کی پالیسیز نے. 10 سال تک ہی ان کا وہ کرتے رہے, اور پھر ان کو اتنا مارا کہ خون کی ندیاں بادیاں بھٹو نے بہائی تھیں. وہ تو یایا اور سب جرنیلوں کے نیچے تھے بھٹو صاحب. تو یہ اچھا, اب یہ ایک عجیب موضوع شروع ہو جائے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے, لیکن سچی تعریف ہونی چاہیے. جھوٹی تعریف ڈپلومیسی نہیں ہے, وہ بدنامی کا ذریعہ ہے. جھوٹی تعریف آپ کی کسی سے آپ کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈنر پہ اپنے گھر پہ مدعو کر لے, لیکن اس کے دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے نا, تعریف تو وہ وائی فائی ہے جو بڑی جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے. تعریف ایک وہ کہیں پڑھا تھا کہ پوٹیٹو چپس کے طرح ہے, ایک دفعہ ایک کھا لو تو جی چاہتا ہے وہ دوسرا تیسرا بھی کھاتے رہو. تعریف انسان سنتا ہے, ہر آدمی ایک کمزوری ہوتی ہے تو وہ پسند ہی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خطرناک چیز ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پر پوری قوم کا جو امیج انہوں نے خراب کیا ہے پوری دنیا میں, وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اب آئیے آپ ایک بہت اہم موضوع کی طرف. اچھا صاحب, جس پلیٹ فارم پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہ ذرا اور آپ کو گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہیے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ضروری ہے. دیکھیے, صدر ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے نتن یاہو نے جب بھی جو اسلحہ مانگا میں نے اس کو وہ اسلحہ دیا, اور اس نے اس اسلحے کا بہترین استعمال کیا. اور انہوں نے کیا فرمایا, چچا ٹڈے نے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, یہ بولے صدر ٹرمپ, اس وقت دنیا کو جس آدمی کی ضرورت ہے, جس لیڈرشپ کی, وہ آپ ہیں, اور خدا آپ کو سلامت رکھے. بوڑھی اور دادیوں کی طرح دعائیں دینی شروع کر دی. انٹرنیشنل اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بوڑھی دادیوں, پچھلے زمانے میں دادیاں ہوتی تھیں گاؤں میں ہمارے, وہ دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو صحت دے, آپ کو عمر دراز دے. وہاں یہ ڈرامہ شروع. 70,000 لوگ مر گئے, مارے گئے. ان کی ہمدردی میں شہباز نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جس آدمی کی ضرورت ہے لیڈرشپ کی, وہ آپ ہیں, اور خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ ان کی لیڈرشپ ہے. اس قوم کا کیا بنے گا جس کے لیڈر یہ ہوں, مجھے بتائیے. جب ایٹم بم بنا رہے تھے, بھٹو کو یاد رکھا جائے گا کہ اس نے ایٹم بم بنایا تھا, یاد رکھا جاتا ہے. اس کی تعریف ہوئی تھی, سب بھول گئے, وہ میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کر دیا. تعریف سب بھلا دی جاتی ہے, آپ کا کام دیکھا جاتا ہے. بھٹو کو یاد رکھا جائے گا کہ اس نے عربس کو سکھایا تھا کہ تمہاری آئل جو ہے, یہ پیٹرو ڈالر, اس کا صحیح استعمال کرو, یہ بہت بڑا تمہارے ہاتھ میں ایک وہ ہے, کارڈ ہے. اور بہت ساری ان کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تعریف نہیں, تعریف تو ہوا میں اڑ گئی. اب کوئی آج ذکر کرتا ہے جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا. ایسے 2-4 اور واقعات بھی ہیں, وہ کسی دن میں اپنے پیٹریون کا جو بنا رہا ہوں آج کل ویڈیوز, اس میں انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا. تو دیکھیے, انہوں نے جو سودے کیے ہیں قوم کے, اب آج جو یہ کر رہے ہیں,
انہوں نے ابھی اس نے رپورٹ دی ہے، کیا نام ہے اس کا، رائن گرم نے، جو واشنگٹن میں یہ انٹرسیپٹ کا پہلے بیورو چیف ہوتا تھا، رائن، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو. تو اس نے کہا ہے کہ مرید کے میں ان غاضب حکومت نے 1000 لوگ مار دیے ہیں. اب کوئی 500 بتاتا ہے، کوئی 600، اور یہ تو سب سے ہی آگے چلے گئے رائن گرم کہ 1000 لوگ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مار دیے. صحیح رپورٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ حکومت کا کام ہے کہ وہ آ کے سچائی سے بتائے کتنے لوگ وہاں مارے گئے، وہ نہیں بتاتے. انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو وہاں جانے نہیں دیتے، خبر نہیں بنانے دیتے. یہ خبر بہرحال وہ لے کر آئے ہیں. اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ تو مار دی ہے نا، ایک بات ہوئی نا، جب سب کچھ ہو چکا، بھوک سے تڑپتے ہوئے پیاسے بچے مر گئے، بھوک سے بلبلاتی عورتیں اور مرد جو ہے دوا کے لیے تڑپتے رہ گئے، 70,000 فلسطینی مر گئے، امن معاہدے کی طرف جب بڑھ گئے، سائن ہونے لگے، وہ یک طرفہ معاہدہ ہے، وہ سب آپ سب جانتے ہیں. تب ٹی ایل پی والوں کو خیال آیا کہ اب ہم جلوس نکالیں گے. جب تک وہ پٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، یہ نہیں نکلے، ان کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا. اب یہ نکلے، کیوں؟ ان کو نکالا گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے رائن گرم، ان کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ یہ تاثر دیا جائے امریکہ میں کہ دیکھیے ہم تو کتنے وفادار ہیں آپ کی خاطر، کتنے لوگ ہم نے مار کے لائے، ہماری جاب پکی رکھیے گا. اس کے اس بیان کو، رائن گرم کے اس کہنے کو، اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے. اس میں وزن لگتا ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے، صدر زرداری سے ملا جا رہا ہے، پھر یہ عاصم منیر جا کے ملے، پھر وہ شہباز شریف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جا کر ملے. جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے جا رہے ہیں، نیوز ایک دم رکوائی، ہر طرف میڈیا ٹوٹل کنٹرول کیا جا رہا ہے. 27ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے. ہر وہ تیاری ہو رہی ہے جو ان کو دوام بخشے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں. اگر کوئی گھر سے نکلے تو یہ جو ابھی میسیکر کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ نکلے تو ہم اس بے دردی سے تمہیں ماریں گے، ہمیں اپنی سیٹ پکی کرانی ہے، ہم تمہارا قتل کریں گے. کیا قوم اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھو جب تک بہادری سے نہیں جیو گے، جی نہیں سکتے، ذلت سے جینا ہوگا پھر. اور جب بہادری سے جیتا ہے وہ سامنے آ کے کہتا ہے، نام لے کے کہتا ہے، پھر اس کو ڈرانے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ڈر خوف کام نہیں کرے گا. اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا کہ جس کے علماء آج غائب ہیں، جو اسلام کا قلعہ ہے، نکل پڑیں گے. یہ ملا فضل کہاں ہے؟ اس کو لائیے سڑکوں پر. یہ جتنے ملا ہیں سب کو جمع کیجیے. آخر میں مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیکھیے اس وقت جو لوگ ہائی کمان میں ہیں وہ ان کو سمجھائیں. دیکھو اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے تو اس کے حق میں پہلے سال بھر پہلے 2 دفعہ ویڈیوز بھی کی تھی، وہ موجود ہوں گی کہیں نہ کہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ فلسطینیوں کو بھی کچھ رائٹس دلائیں گے نا، ان کا بھی ایک الگ اسٹیٹ ان کے پیرالل بنی ہو. ایک بات ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ملک میں رائے عامہ پہلے ہموار کریں گے. دیکھیے اگر یہی کام ڈسکشن کے ساتھ کیا جائے، سال بھر بعد کیا جائے، مثلا شروع میں آپ اس کو اوپن کریں، اس پہ آرٹیکلز آنے شروع ہوں، ہر چینل سے ڈیبیٹ شروع ہو، ان کو بھی دعوت دیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر ان کو دعوت دیں، ان کو دوسرے گروپ کو کہ وہ سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہ جو مسئلہ ہے یہ حل کرنا ہے. اور میں نے تو یہاں تک اس دن بھی کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا کم اپنی طرف سے سیکریفائس کرنا پڑے نا فلسطینیوں کو، پھر بھی گو فار دا ایکارڈ. کیوں؟ اس وقت تمہاری بہت بری حالت ہو گئی ہے اور تمہارے زنخے بھائی جو ہیں نا یہ کسی قابل ہیں نہیں، یہ سب بیکار لوگ ہیں، یہ تمہارے جتنے مسلم برادر ہیں، ٹھیک ہے نا، برادران یوسف. تو اس وقت جو ہے اس کے لیے جاؤ اور
پھر گریجولی پھر اس پہ بات ہو، تو اس میں کیا ہوگا، اس کے بعد اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو جو ریزسٹنس ملے گی وہ 30-40% ملے گی ڈسکشن کے بعد. ان کے جذبات نکل چکے ہوں گے. جو نیگیٹو سوچ کے لوگ ہیں یا جو ضدی لوگ ہیں، جو حقائق کو نہیں سمجھتے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو نہیں سمجھتے، ان کے جذبات آپ کم از کم 100 ڈگری سے 30-40 پہ تو لے آئیں، پھر اس کو تسلیم کریں. ان سے بھی بات اپنی منوائیں کہ بھائی تم ان کو ایک پیرالل وہ دو گے. یہ نہیں کہ آپ جا کے وہاں جو ہے بوڑھی عورتوں کی طرح دعائیں دینے لگیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں صحت رہے، تم 100 سال زندہ رہو. یہ کیا ڈرامہ، کیا قیمت، کیا ہے یہ مسئلہ؟ اور پھر اچانک لوگوں پہ یہ کرنا، پھر ٹینکر کھڑے کر کے کہنا کہ اب آ جاؤ میدان میں، ہم تمہیں ماریں گے. یہ تمہارا دماغ ہے؟ یہ تو ہوتا ہے ڈکٹیٹر کا دماغ کہ ہمارے پاس گن ہے، ہم نے منظور کیا، تم آؤ ہم تمہیں مار کے گرا دیں گے. ابھی 1000 مارے پھر 10,000 مار دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ غلط ہے. اوپن فورمز ہوں، ڈسکشنز ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا، تو ہر شخص اپنی بات کہے تاکہ اس کو کچھ سکون ملے. اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو آپ کرب کر سکیں، ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کر سکیں. اب آپ ایکسٹریمسٹ کو باہر لے آئے، خود اپنے کہنے پہ ان کو مار کے ایک گرا دیا، اور اب وہاں ثبوت یہ پیش کر دیا کہ ہمارے ملک میں ہم کو بڑی ریزسٹنس مل رہی ہے صاحب، اب آپ ہمیں نوازیے، ہم آپ کے لیے دیکھیے کیا کر رہے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے، یہ خوشامد، یہ فلیٹری. اسی لیے ہمیشہ سے ایک عرصے سے کہتا ہے بھائی ان سے ریزائن لے لیجئے، ریزائن لے لیجئے، ریزائن لے لیجئے. یہ پٹھا بٹھا دیں گے، انہوں نے پٹھا بٹھا دیا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.